بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی دن بدن بڑھتی مقبولیت، عوامی سرویز، الیکشن میں عمران خان کی جیت اور وہ باتیں جو عمران خان کر رہے ہیں ان کا سچا ہونا، یہ سب کچھ اداروں پر دباؤ بڑھا چکا ہے اور اب ہر کوئی اپنے آپ کو ری الائن کر رہا ہے، دوبارہ سے نہ صرف سوچ رہا ہے بلکہ معاملات کو اب کچھ اس طرح سے کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جس کو عمران خان صاحب جس طرح یو ٹرن کہتے ہیں کہ جناب جب کچھ غلطی ہو جائے تو انسان کو پھر اس سے سیکھنا چاہیے اور اس کے بعد چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ اب اسی حوالے سے کچھ اداروں کی سٹیٹمنٹس بھی سامنے آئی ہیں، کچھ چیزیں اس طرح کی، کچھ کیسز ہیں اور انہی کے حوالے سے ہم بات کریں گے اور خبروں کو دیکھتے ہوئے جائزہ لیا جا سکتا ہے کہ اب چیزیں کس طرف جا رہی ہیں۔ ابھی آپ آزاد کشمیر کے الیکشنز کو اگر ہم دیکھیں تو آپ دیکھیے کہ وہاں پر اب تیسرے مرحلے میں بھی عمران خان صاحب سب سے آگے، تحریک انصاف سب سے آگے نظر آ رہی ہے، تو اس کا امپیکٹ ظاہر ہے کہ پورے ملک میں نظر آئے گا۔ اب ہر طرف سے ایک ہی آواز آ رہی ہے کہ جناب استحکام ہونا چاہیے اور پولیٹیکل سٹیبلٹی ہونی چاہیے، سیاسی استحکام کے بغیر جو اس وقت ملک کے مسائل ہیں وہ حل ہو ہی نہیں سکتے، ہر بات یہی ہو رہی ہے۔ اور رجیم چینج کے کرداروں نے جو دھوکہ دیا، جو باتیں کی، جو فراڈ کیا، اسحاق ڈار نے جو کچھ کہا کہ میں آؤں گا یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، وہ سب غلط ثابت ہوا، جھوٹ تھا۔ تو عمران خان کہتے رہے کہ یہ جب رجیم چینج کا کھیل کھیلا جا رہا ہے ملک کی معیشت نہیں سنبھل سکے گی، اور وہی ہوا۔ آج پاکستان اپنے معاشی لحاظ سے مشکل ترین دور سے گزر رہا ہے اور اس کے باوجود معاملات حل نہیں ہو رہے، بزنسز بند ہو رہے ہیں، کاروبار بند ہو رہا ہے، انڈسٹری بند ہو رہی ہے اور ملک میں خدا نخواستہ سول انریسٹ کا خطرہ ہے۔ اتنے بڑے پیمانے پر لاکھوں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، لاکھوں لوگ روزانہ کی بنیاد پر، تو اس سے وہ کیا کریں گے، کدھر جائیں گے، کس طرح اپنے خاندان کا یعنی خیال رکھ سکیں گے۔ تو اس لیے بہت تیزی سے حالات خراب ہو رہے ہیں اور اب اداروں کو ظاہر ہے کہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ تو معاملات خراب ہو گئے ہیں، اور جس طرح میں پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں 3 مہینے کے اندر الیکشنز کی بات ہو رہی ہے۔ یہ جو بات تھی کہ جناب کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے، وہ عمران خان صاحب نہیں مانے کہ جی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کوئی 9 مہینے کے آ جائے، اس سے بھی معاملات حل نہیں ہوں گے۔ انٹرنیشنلی بتا دیا گیا ہے، دوست ممالک سے جتنی منت سماجت کرنی تھی سارے ٹورز ہو گئے، بلاول صاحب اپنی انٹرنشپ پوری کر چکے ہیں تمام ممالک میں جا کے، شہباز شریف صاحب تمام ممالک کے دورے کر چکے، اسحاق ڈار صاحب بلا کر مل چکے، سب نے کہا ہے کہ جناب ہم آپ کی مدد کریں گے لیکن آپ پہلے استحکام لے کر آئیں، سیاسی استحکام، ایک پاپولر گورنمنٹ لے کر آئیں، آپ وہ گورنمنٹ نہیں ہے کہ جس سے اس طرح سے ڈیل کیا جا سکے۔ اب چونکہ سعودی عرب سے مطالبہ کیا گیا $4.2 ارب کا، تو محمد الجدان وزیر خزانہ ہیں سعودی عرب کے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کی مدد کرنے کو بالکل تیار ہیں اور ہم جو ہو سکے گا وہ کریں گے، اور سفیر پہلے ہی سعودی عرب کے کہہ چکے ہیں کہ آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کر آئیں۔ اب سعودی عرب کی طرف سے ایک اور خبر میں شامل کرنا چاہ رہا ہوں کہ 10 سال بعد یہ ہوا ہے کہ سعودی عرب میں پہلی دفعہ 10 سال بعد ان کا سرپلس بجٹ آیا، نہیں آمدنی زیادہ ہے، خرچے کم ہوئے ہیں، اللہ کرے پاکستان پر بھی یہ وقت آئے۔ اب پہلی خبر جو میں آپ سے اداروں کے حوالے سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے FIA کے حوالے سے، وہی FIA جو شہباز شریف صاحب کے وزیر اعظم کے براہ راست انڈر آتا ہے، جو جب سے یہ رجیم چینج ہوئی تب سے لے کر اب تک عمران خان کے خلاف جو کچھ ہو سکے، یعنی اس کا ٹاسک ہی یہ تھا، پریشر تھا۔ اب ممنوعہ فنڈنگ کا جو معاملہ تھا وہ FIA کے پاس تھا۔ ہائی کورٹ میں FIA نے کیا جواب دیا ہے، انہوں نے کہا کہ جی ابھی ابتدائی مراحل میں تفتیش ہے، ابتدائی مراحل میں اتنا عرصہ گزرنے کے بعد، اور اگر ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملے گا تو ہم پھر اس کیس سے نکل جائیں گے، ہم ختم کر دیں گے۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ FIA اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ جی ثبوت نہیں ملیں گے تو نکل جائیں گے، اور اصل بات یہ ہے کہ ثبوت ہے ہی کوئی نہیں، ورنہ اب تک بہت کچھ سامنے لایا گیا ہوتا۔ آپ نے دیکھ لیا اتنا عرصہ لگا کر، اتنے سال لگا کر الیکشن کمیشن نے کیا کہا، وہ جن لوگوں کی فہرست سامنے ہے کہ جی فلاں خاتون نے اتنے $، بھیج دیے ہیں، یہ کو باہر کیا، جی یہ فورن نیشنل ہیں، یہ یوں ہیں، وہ سب لوگوں نے ویڈیوز بنائی، خود سامنے آیا کہ جی میں نے کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹ کی، اچھا یہ سب کچھ اسٹیٹ بینک سے تھا، اور یہ ساری معلومات خود تحریک انصاف نے 40,000 ٹرانزیکشنز میں جمع کروائیں۔ عمران خان کہہ چکے بھائی ہمارا تو آپ نے دیکھ لیا، اب پیپلز پارٹی نون لیگ کی بات کریں، وہ ابھی تک نہیں سامنے آ سکا، تو سب کھنگال لیا FIA نے، ان کو کچھ نہیں ملا۔
تو لہٰذا اب اس طرح کے جواب آ رہے ہیں کہ جناب کچھ نہ ملا تو ہم جناب بالکل کیس ختم کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. اب یہ معاملہ اس طرح سے لایا جا رہا ہے. کوششیں اب بھی ہو رہی ہیں عمران خان کو کسی طرح نااہل کرنے کی، بڑے بڑے کیسز بنائے جا رہے ہیں لیکن نکل کچھ نہیں رہا. اور اسی دوران میں آپ کو بتا رہا ہوں شفٹ ہو رہا ہے کہ جی عمران خان پاپولر بھی ہے، اس کے خلاف جو بھی ہو سکتا تھا ہم کر گزرے ہیں. پھر ایف آئی اے یا دیگر ادارے دیکھ رہے ہیں کہ جناب آگے تو عمران خان کی حکومت ہے، تو اب کچھ ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ یہ تو جا رہے ہیں اور الیکشنز ہونے والے ہیں، تو ہم کیوں اتنا ہی بدنامی مول لے لیں، ہم کیوں اس حد تک چلے جائیں کہ وہ جس طرح اسلام آباد پولیس کے آئی جی بنے ہوئے ہیں تو اپنا مستقبل اور ادارے کے لیے بھی ہم تباہی کا باعث بنے، تو ہم اس سے تو نکلیں. تو وہ اب اپنے آپ کو تھوڑا بیلنس یا نیوٹرل کرنے کی طرف جا رہے ہیں. اب آپ نے غلام محمود ڈوگر کا دیکھ لیا، سی سی پی لاہور، وفاقی حکومت نے کتنا ان کو بدلنے کی کوشش کی، یہ کر دی وہ کر دی، وہ بھی دوبارہ واپس آ گئے. تو لہٰذا اب ایف آئی اے ہو، اسٹیبلشمنٹ، دیگر سب آپ دیکھیے کہ وہ اپنے آپ کو ریلین کر رہے ہیں. حتیٰ کہ آپ دیکھیے کہ اب کچھ تبدیلیوں کے بعد، تعیناتیوں کے بعد آخرکار ارشد شریف شہید کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں تو اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں کہ ابھی اس طرح سے نہیں ٹیک اپ کیا جا رہا، معاملات اس طرح نہیں جا رہے. لیکن آپ دیکھیے کہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں کتنے اہم اشارے کیے گئے ہیں. یہ ابھی کیوں اب سامنے آئی ہے؟ یہ کافی دیر سے پڑی ہوئی تھی لیکن اب تعیناتیوں کے بعد یہ کیوں سامنے آنا، سو موٹو بھی اس کے بعد ہونا، چیزیں بھی اس کے بعد آگے بڑھنا. حتیٰ کہ ارشد شریف صاحب کی والدہ جو ہیں انہوں نے بھی اب ظاہر ہے کہ جو درخواست ہے سپریم کورٹ میں جب امید لگی تو وہ سامنے لائیں، اس میں بھی بڑے نام ہیں، سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کا بھی اس میں نام. تو یہ چیزیں اب کس طرح سے ہو رہی ہیں؟ تو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ چیزیں ری لانے ہونے کی طرف جا رہی ہیں. ظاہر ہے یہ چیزیں کوئی ڈھکی چھپی تو نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ سے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ ساؤتھ ایشیا انڈیکس کی خبر ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز یعنی ان کا اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے کہ وہ بھی اس چیز پر اب متفق ہیں کہ ایک کیئرٹیکر سیٹ اپ جتنی جلدی ہو سکے وہ لایا جائے. اور اسحاق ڈار کی ملاقات جو اب دوبارہ ہوئی ہے صدر سے وہ اسی والے سے تھی اور 3 مہینے کے اندر الیکشنز کروائے جائیں. تو یہ سب چیزیں ری لائن ہو رہی ہیں. اب ادارے بھی عمران خان کے ساتھ کام کرنے کی طرف آ رہے ہیں اور یہی بات فواد چودھری بھی کہہ رہے ہیں. ابھی بھی کچھ چیزیں ہیں، کیسز بن رہے ہیں، وہ سب ہو رہے ہیں، لیکن اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ابھی اندر سے بھی یعنی اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی ظاہر ہے کہ چیزیں فوری طور پر نہیں، مطلب کچھ لوگ گئے ہیں تو ان کے ابھی جو تعیناتیاں یا کچھ لوگ وہاں سے ابھی ریزسٹنس کچھ ہے یا وہ معاملات ہیں تو آہستہ آہستہ وہ سب چیزیں لگتا ہے کہ ٹھیک ہوں. لیکن ایک چیز نظر آ رہی ہے جس طرح عمران خان نے کہا ہے کہ فوج کے خلاف، نئے آرمی چیف کے خلاف کوئی بات نہیں کی جائے گی. بار بار جب بھی سوال کیا جاتا ہے عمران خان صاحب کہتے ہیں ہم ابھی دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھیں گے، ہم موقع دیں گے، کوئی تنقید کچھ نہیں کرنا. تو اب وہاں سے بھی اور دوسری طرف سے بھی ادارے، اسٹیبلشمنٹ، سب سے پاپولر لیڈر عمران خان اب یہ آہستہ آہستہ اگر آپ دیکھیں تو آگے بڑھنے کی طرف جا رہے ہیں کہ پیچھے کو چھوڑیں، آگے بڑھیں، کچھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ یا ملک کو استحکام کی طرف، اس عدم استحکام سے، اس بھونچال سے، اس خوفناک صورتحال سے نکالیں کسی طرح. تو اس کے لیے سب جو ہے ان کو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان سچا تھا، وہ صحیح کہتا تھا اور اب سوائے اس کے کہ الیکشنز کروائے جائیں یا پولیٹیکل اسٹیبلٹی لائی جائے اس کے لیے الیکشن ضروری ہیں اور کوئی حل نہیں ہے. اسحاق ڈار دیگر جو انہوں نے لالی پاپس دیے، جھوٹ بولا 200 سے نیچے ڈالر آ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہاں سے رقم آئے گی، یہ وہ شہباز شریف رجیم چینج کے دوران یہ کہتے رہے کہ جناب بس ہمارا تو خاندانی تعلقات ہیں، فلاں ملک سے ہم آئیں گے تو ڈالرز کی بارش ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. وہ کچھ نہیں ہوا. تو پھر اس کے بعد مفتاح اسماعیل پہ سارا ملبہ ڈال کے اس کو نکالا گیا کہ اسحاق ڈار آئے گا تب ٹھیک ہو جائے گا، وہ بھی نہیں ہوا. تو لہٰذا اب چونکہ ان کی ناکامیاں اتنی ہوئی، ان کی یہ سب چیزیں پکڑی گئی. پھر جو یہ ہو رہا ہے کہ NRO 2 لیا جا رہا ہے، سلمان شہباز جناب اس کی واپسی ہو رہی ہے، جن کے ساری ٹیٹیاں سارا کچھ موجود تھا. تو اب اداروں کے اندر بھی اس میں ریزنٹمنٹ ہے کہ وہی ادارے جو ایف آئی اے ہو، دیگر ادارے وہ ان کے خلاف کام کرتے رہے، آج ان کو ان کی رپورٹیں ٹھیک کرنی پڑ رہی ہیں. پھر ایسے ادارے بھی ہیں اسٹیبلشمنٹ میں کہ جناب جن میں ریزنٹمنٹ ہے، جو کہتے ہیں کرپشن نہیں ہونی چاہیے، زیرو کرپشن ہونی چاہیے. اب وہی کرپٹ لوگ دوبارہ مسلط بھی کر کے آپ نے دیکھ لیا، تباہی ہوئی نا، تو اب ان کی واپسیاں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو ایک ریزنٹمنٹ تو اندر ہے، ایک تشویش تو ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، ملک تباہی کی طرف ہے. یہ ان کو NRO 2 میں پلس کرنے کی پڑی ہوئی ہے، سارا خاندان واپس آ جائے، دوبارہ لوٹے، دوبارہ بھاگ جائے، یہ سب کیا ہو رہا ہے. تو اس پر بھی چیزیں جو ہے نا وہ نظر آ رہی ہیں. پھر جو حامی میڈیا PDM کا اس نے پورا زور لگا لیا عمران خان کے خلاف، وہاں بھی بات نہیں بن سکی. اب وہ میڈیا بھی کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت ڈسکس ضرور کر لیتا ہے معاشی بدحالی کو، اگرچہ آج بھی یہ سوال اٹھائے جا رہے تھے ماہر معاشیات کی طرف سے، جو لوگ ہیں سر پکڑ کے بیٹھے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی خوفناک صورتحال، اتنی بری صورتحال معیشت کی کبھی نہیں تھی. اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ آڈیو آ گئی ہے، جی یہ کس نے، کون ڈائریکٹر ہے ان چیزوں کا، اس پر پروگرام ہو رہے ہیں اور وہ کچھ نہیں بن سکا، بیان ہی نہیں بن سکا.
اسٹیٹس شیئر کیے گئے ہیں کہ عمران ریاض ایک جرنلسٹ اس نے جو ٹویٹ کی اس پر کہ جناب سمجھ نہیں آ رہی کہ گھڑی کس کو بیچی، کبھی کہتے ہیں فرا، کبھی کہتے ہیں جی شہزاد اکبر، اب آگے جی زلفی بخاری، اور زلفی بخاری ڈینائی کر رہے ہیں اس چیز کو اور وہ کہتے ہیں اس کا فرنزک کروایا جائے. خیر تو یہ اب ہمارے ملک کے لیے یہ کام رہ گیا ہے، جبکہ ملک ڈوب رہا ہے، کشتی ڈوب رہی ہے خدا نخواستہ، اور آپ اس طرح کی بات کریں. تو اب عمران ریاض نے جب یہ ٹویٹ کیا تو سارے جو حامی میڈیا تھا پی ڈی ایم کا اور بڑے بڑے جرنلسٹ، ان سب نے جو ٹویٹ چند ہی منٹوں میں ساروں نے پھیلایا، یہ کیا وہ کیا، وہ اس سے کہیں پیچھے تھے. صرف ایک عمران ریاض کا ایک ٹویٹ جو ہے وہ ان سب پر بھاری تھا. سوچیے گا تو قوم کس طرف دیکھ رہی ہے، ایشوز کیا ہیں. ہمارے معاشیات کہہ رہے ہیں کہ یہ اب پرائم ٹائم شوز بڑے بڑے صحافی اس پر کریں گے، آڈیو آئی وہ ٹھیک ہے نہیں ہے، یہ کیا بات ہوئی، گھڑی بیچی نہیں بیچی، کس کو بیچی، کیا کیا گھڑی. سوچئے ایک پورا ملک 25 کروڑ آبادی کا ملک، اس کی معیشت، لاکھوں لوگ روزانہ بے روزگار ہو رہے ہوں، باہر سے خریداری رک چکی ہے، ڈالرز آپ کے پاس ہے نہیں، تباہی ہے، مانگ رہے ہیں آپ کو بس کوئی تھوڑے سے بھی ڈالر، کوئی 1-2 ارب ڈالر مل جائے، کوئی آج کا دن ہم گزار لیں، کچھ کر لیں، اور ہم کیا ڈسکس کریں مین اسٹریم میڈیا، گھڑی. تو یہ چیزیں بدلنی ہیں، وہ لوگ ان کو دیکھنا چھوڑ رہے ہیں. تو میڈیا ہو، اداروں میں اسٹیبلشمنٹ ہو، دیگر ادارے حکومتی ادارے ہوں، وہ بھی اپنے آپ کو دیکھیے آپ تبدیل کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جناب آخر میں یہ خبریں بھی آئیں کہ وہ سپریم کورٹ کی طرف سے توہین عدالت کا جو عمران خان معاملہ تھا وہ کیس بھی ڈلسٹ ہوا ہے، شاید اب وہ آگے چلا جائے. تو یعنی جو ریئل ایشوز ہیں ملک کو اس طرف لانا ہے، نہ کہ یہ کہ اب مزید ان چیزوں میں الجھایا جائے. تو اداروں کو بھی اس چیز کی سمجھ آ رہی ہے اور اب وہ بھی اپنے آپ کو دوبارہ لگتا ہے کہ ایک طرح سے الائن کر رہے ہیں، اور جس کا وہ ہوتا تھا کہ جناب بالکل غیر جانبدار ہو جانا چاہیے، تو اب اس طرف شاید جایا جا رہا ہے، کیونکہ ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ آگے کیا ہو رہا ہے. ان کے پاس بھی رپورٹس آ رہی ہیں، ان سے معاملات نہیں سنبھلے، اور جو مشکل فیصلے ہیں جو کرنے پڑیں گے، مثلا IMF والا معاملہ اب وہ دسمبر میں تو ہو نہیں سکتا، کرسمس کی چھٹیاں آ رہی ہیں، لہٰذا جنوری میں IMF کا ہوگا. جب تک IMF کے ساتھ نہیں ہوگا دیگر لینڈنگ ادارے کوئی آپ کی مدد کو نہیں آئے گا. تو اسحاق ڈار نے یہ فرسٹریشن میں جو بیان دے دیا، بتا دیا کہ وہ نااہل ترین پاکستان کی تاریخ کے نہ صرف وزیر خزانہ ہیں بلکہ نااہل ترین حکومت میں ہیں. تو لہٰذا اب یہ سارا کچھ چینج ہو رہا ہے، بدل رہا ہے. میں آپ کو خبر دے رہا ہوں آنے والے دنوں میں آپ یہ سب چیزیں جو ہیں ان میں تبدیلی دیکھیں گے، سیاستدانوں کے بیانات میں تبدیلی دیکھیں گے، اور چیزیں جو ہیں اب وہ الیکشنز کی طرف بڑھ رہی ہیں. اور عمران خان کی سٹیٹمنٹ بڑی اہم ہے، اب یہ ذہن میں آپ نے ضرور رکھنا ہے کہ 2/3 اکثریت یا ان کا واضح اکثریت نہ ہوئی تو میں حکومت نہیں لوں گا. یہ وہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی ریگنگ اور یہ کر کے دوبارہ کہ جناب ڈیوائڈ اینڈ رول یا وہ جو 2018 والا معاملہ تھا، اچھا ساری پارٹیز کو مل کر کچھ بنایا جائے اور یہ وہ، تو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ پھر میں حکومت ہی لوں گا. اور اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ پیغام دینے داروں کو پھر عدم استحکام رہے گا. فری اینڈ فیئر الیکشنز کروائیں، کیونکہ عمران خان کو یقین ہے کہ 2/3 کم از کم کی اکثریت ہے. اگر کچھ مینپولیٹ کر کے 2 نمبری کر کے اس کو توڑنے کی کچھ اس طرح کوشش ہوئی کہ جناب پھر یہ نہ ہو کہ ایک عمران خان بھرپور طاقت کا ساتھ آ جائے، پھر ہماری سنے نہ، یہ نہ کرے وہ نہ کرے، ان کی اگر سوچ کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ یہ کچھ مینپولیٹ کیا گیا تو عمران خان کہا پھر میں حکومت نہیں لوں گا. اور پھر آپ کو اس طرح ٹوٹی پھوٹی اس کو لا اگر جوڑ توڑ کر بنائیں گے تو ملک کے مسائل حل نہیں ہو سکیں گے. تو عمران خان کا کانفیڈنس بھی بتا رہا ہے کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں. اللہ حافظ.